دین کو پھیلایا۔ آج ہم تو دین کا کام کر کے بھی دین نہیں پھیلا سکتے، انہوں نے دنیا کا کام کیا تو دین پھیلایا، لوگوں کو سودا دیا، ساتھ ایمان بھی دیا، ایسی سوداگری کی۔ 6 صحابی چین میں آئے تھے، یہاں آ کر تجارت کی، لوگ سودا لے رہے ہیں، لیکن تجارت کیا تھی؟ اصل میں حضور کی غلامی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیروی میں تجارت کر رہے تھے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ جھکتا ہوا دینا ہے، تو صحابہ کرام جھکتا ہوا دے رہے ہیں۔ اگر مال میں گڑبڑ کر کے نہیں دینی، علیحدہ کر کے، یہ اچھا ہے اس کے اتنے پیسے ہیں، یہ گھٹیا ہے اس کے اتنے پیسے ہیں۔ اگر کسی نے سودا لے لیا، لے کے چلا گیا، تو واپس لے آیا، مجھے پسند نہیں آیا، فرمایا بسم اللہ لے آؤ، پیسے لے جاؤ، اگر کوئی اور چیز لے جانی ہے لے جاؤ۔ جب ایسے اعمال کیے تو لوگوں کے دل کھچیے۔ اسلام کے ہر حکم میں جاذبیت ہے، یہ دل کو کھینچتا ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ تو آپ کی ہر ادا جو ہے وہ حسین بھی ہے، بہترین بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، حسین بھی ہے، بہترین بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، اور محفوظ ترین بھی ہے۔ جو آپ کی اداؤں پہ چلے گا دنیا آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ چلے، تجارت کی، آپ کی اداؤں کو پورا کیا۔ تو وہاں جب تجارت کی، لوگوں کے دل کھنچے گئے، اور ان کی سوداگری، ان کی تجارت وہ گرما گرمی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ دوسرے تاجروں کی تجارت جو وہ ٹھنڈی پڑ گئی، تو انہوں نے جو ہے احتجاج کیا، یہ جو 6 آئے ہوئے ہیں نا عرب سے، بادشاہ کو کہا ان کو نکالو، انہوں نے تو ہمارا بھی بٹھا بٹھا دیا۔ حالانکہ انہوں نے بٹھا بٹھایا تو نہیں تھا، ان کا تو بٹھا گرم کر دیا، آخر کی بھٹیوں سے، دوزخ کی بھٹیوں سے ان کو بچایا۔ تو انہوں نے بلایا صحابہ کرام کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہمارا قصور کیا ہے؟ کہا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ کہا اگر ہمارا قصور نہیں تو پھر ہم نہیں نکلیں گے، ہم نہیں نکلیں گے۔ سچے تھے، کہا ہم پکڑ کے نکالیں گے۔ بادشاہوں کی اپنی طاقت، وہ طاقت پہ ناز کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پہ ناز کرتے ہیں۔ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، تخت والوں سے اونچی ہیں تیرے خاک نشین۔ طاقتوں والا تو وہ ہے جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت عطا کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وہ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر سکتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرما سکتا ہے۔ بیادی کا الخیر، خیر کے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وہ چاہیں
تو تخت پہ بٹھا کر جوتے مرائیں، وہ چاہیں تو آگ میں بٹھا کر جنت کے مزے دیں، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو دال کھلا کر لطف دے دے، چاہے تو مرغے کھانے والوں کے بھی لطف چھین لے، وہ کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پوری کائنات میں سب کی نفی ہے، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نفی ہے لا الہ الا اللہ، اسبات ہے۔ ساری کائنات کی نفی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو پوچھا جائے یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ پوری کائنات میں ساتوں آسمانوں زمینوں میں اوپر کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کس نے سبق پڑھایا ہے؟ تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کے صدقے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، ہم بندگی کرنے لگے۔ آپ نے ہی تو اللہ کی بندگی سکھائی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نہیں نکلیں گے، کہا ہم زبردستی نکالیں گے، کہا نکال لو۔ جب ان کو زبردستی نکالنے لگے، لوگوں کے دل تو ان کے ساتھ جڑ چکے تھے، تو لوگ کہنے لگے اگر یہ نکلیں گے پھر ہم بھی نکل جائیں گے۔ محبت ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کو نکال دیا، شہر خالی ہو گیا، میں ٹیکس کہاں سے لوں گا؟ بادشاہی پھر کہاں رہے گی میری؟ یہ بڑے جو ہیں نا، ان کو بعض دفعہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی بڑائی تو چھوٹوں سے ہے نا۔ عوام نہ ہو تو بادشاہ کس چیز کا؟ اولاد نہ ہو تو باپ کیا؟ کون کہے گا ابو؟ غلام نہیں ہوں گے تو آقا کون ہوگا؟ اگر سب ہی حسین ہوں تو حسن والوں کو کون پوچھے گا؟ بھائی کوئی حسین ہوتا ہے، باقی ان سے ذرا کم حسن رکھتے ہیں تو وہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹوں کی برکت سے اللہ جل جلالہ بڑوں کو عزت دیتے ہیں، اور چھوٹے سمجھے ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی روزی دے رہے ہیں۔ میں ایک دکاندار کے پاس گیا، یہ بھائی اشرف ہے، اس نے وہ گاڑی پہ ٹائر چڑھوائے، تو آنے لگا تو میں نے ان کو کہا بھائی دیکھو، یہ جو آپ کے پاس گاہک آتے ہیں نا، تو یہ آپ نہیں آتے، کوئی ان کو بھیجتا ہے۔ کو بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ۔ تو ان کی قدر کیا کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اس طرح دیکھیں یہ میری روزی لے کے آ رہا ہے، گاہک جو ہے میری روزی لے کے آ رہا ہے، مرحبا، تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ منافع تو بھائی لینا ہے، بیٹھا ہوا جو، اس لیے اس کی مجبوری ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں تجارت کرتے تھے، دنیا کے کام بھی کرتے تھے، تو دنیا کے کام کر کے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ جب وہ مجبور ہو گیا کہ عوام بھی جائے گی، کہنے ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا چلائیں، ان کو کہا تم اپنا چلاؤ، تو ان 6 صحابہ کی برکت سے کروڑوں مسلمان چین میں ہیں، علاقے کے علاقے جو ہیں آج مسلمان جو ہیں چین میں ملتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی برکت ہے، یہ ادائے دل بری ہے کہ نوائے عاشقانہ،
جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ صحابہ کرام نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ اگر ان کے راستے میں کوئی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ آیا ہے تو ناکام ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اخلاق نبوی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ایک جنگ کے موقع پہ ایک قلعہ کو فتح کرنا تھا، ایک شہر کو فتح کرنا تھا، تو عیسائیوں کو پتہ چلا، کافروں کو، کہ مسلمان جو ہے کل ہم پہ حملہ کرنے والے۔ ان کے پادریوں نے جو ان کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے راستے میں اور یہاں لڑکیاں کھڑی کر دو، مال وغیرہ رکھ دو، اگر یہ لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگے، ان کی طرف میل ہو گئے تو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ان کی طرف دیکھیں گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ جب آنکھ محفوظ نہیں رہتی تو زندگی محفوظ نہیں رہتی، جب آنکھ محفوظ نہیں رہتی تو دل محفوظ نہیں رہتا، جب دل غیر محفوظ ہوتا ہے تو پھر ہاتھ غلط کام کرتے ہیں، پھر کان غلط سنتے ہیں، پاؤں غلط چلتے ہیں۔ جب آنکھ ٹھیک ہو جائے تو پھر دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ پاک ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے خود حدیث سنی ہے اسلام آباد اجتماع میں۔ ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ بڑی شخصیت تھی، یہ خود دلیل تھے۔ لوگ فرمانے لگے کہیں کوئی جا رہا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ سامنے سے کسی کی بہو بیٹی آ گئی یا غلط تصویر آ گئی، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، دوسری طرف جو ہے دیکھنے لگا، اپنی نظر کو پھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور ایک حدیث ایک واسطے سے انہی نے بیان کیا، میں نے سنا ہے، فرمایا جو اپنی نظر کو بند کر لے گا، سامنے کسی کی بہو بیٹی آ گئی، امی آ گئی، نظر جھکا لے گا تو فرمایا 1 سال کی روزی اللہ پاک اس کے لیے کھول دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے پیاری۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہیں آدمی جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نظر کو من تارا کہا میں مخافتی، میرے خوف سے اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ زہر آلود تیروں میں سے یہ تیر ہے، جس کو یہ تیر لگ جاتا ہے اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس تیر سے بچے گا، من تارا کہا من مخافتی، جو میرے خوف سے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر کو بچا لیا، ابدلتہ ایمان یاجد قلبہ خلاوتہ قلبہ، فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کروں گا، ایک ایسی مٹھاس دوں گا جس کی حلاوت کو اپنے دل میں پائے گا، ایسی ایمانی حلوہ مٹھاس دوں گا۔ ہم گئے سری لنکا میں، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں نا، تاریخ میں آتا ہے کوئی آدم پہ، وہاں ایک ایٹن شہر ہے، تو ہم وہاں پہ گئے کوئی آدم پہ، تو واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ ہم ٹھہرے، تو وہاں پہ کچھ طالب علم تھے، علماء بھی تھے، وہاں پہ بیان ہوا، تو میں نے کہا بھئی یہی حدیث ان کو سنائی کہ جو آدمی اپنی نظر کو بچائے گا، اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، ایمان کی مٹھاس دیں گے۔
ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے لیکن وہ پا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کولمبو میں یہ سڑکوں پہ جو ہے حلاوت مل سکتی ہے، ان کا دارالحکومت ہے نا کولمبو، تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ اوریانی بھی ہے، مسلمان بھی کافی ہیں، آدھے مسلمان ہیں آدھے غیر مسلم ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ اوریانی زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں اگر آپ اپنی نظروں کو بچائیں کولمبو میں تو یہ ایمانی حلاوت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو سب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے آج بھی سڑکوں پہ یہ ایمانی حلاوت نصیب ہو سکتی، کہیں جا رہے ہو اپنی نظر کو بچا لو، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی اپنی نظر کو بچائے گا اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اس عبادت کی مٹھاس کو اپنے دل میں پائے گا۔ عبادت کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، بھائی بند کر دے نہ تو عبادت کی بھی جو ہے ایک مٹھاس ہے، حلاوت ہے۔ تو جب آدمی اپنی نظروں کو پاک کرتا ہے اللہ پاک پھر ایسا سجدہ نصیب فرماتے ہیں، سجدے میں مزہ آتا ہے، پھر ایسا رکوع نصیب فرماتے ہیں، اس رکوع میں مزہ آتا ہے، پھر ایسی سورۃ فاتحہ پڑھنا نصیب کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں مزہ آتا ہے، کہتا الحمدللہ رب العالمین، پھر لطف آتا ہے جب کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے پیاروں کے راستے پر چلنا نصیب فرما۔ تو پیاروں کا راستہ پیارا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نیک بندے جس راستے سے گزرے وہ کتنا پیارا ہوگا، جس راستے سے امام الانبیاء گزرے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے، انبیاء گزرے، ابو بکر عمر عثمان و علی گزرے، 1.25 لاکھ صحابہ گزرے، ابو حنیفہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین گزرے، یہ سارے اولیاء اسی راستے سے نہیں گزرے، صراط مستقیم سے۔ تو جب آدمی کہے گا نا صراط الذین انعمت علیہم، پھر مزہ پائے گا دل میں انشاءاللہ، جب نظروں کو پاک کرے گا۔ دیکھو بعض دفعہ خوشبو ہوتی ہے لیکن بدبو زیادہ ہو پھر خوشبو محسوس نہیں ہوتی، جب بدبو نہ ہو وہاں تھوڑی سی خوشبو بھی دماغ کو معطر کر دیتی ہے، جہاں بدبو زیادہ ہو کچھ خوشبو بھی ہو پھر خوشبو نہیں محسوس ہوتی۔ تو جو آدمی اپنی نظر کو پاک کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اس عبادت کی حلاوت کو، مٹھاس کو، شیرینی کو اپنے دل میں پائے گا۔ تو پادریوں نے کہا اپنے بادشاہ کو، اپنے جو ہے وہ جو افواج تھی کہ ایسا کرو راستے میں لڑکیاں کھڑی کر دو اور وہ ادھر سے دیکھیں گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی جاسوسی تو کرتے تھے نا، دیکھتے تھے دشمن کیا کر رہا ہے، باقاعدہ یہ بھی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ کیا پروگرام بنا رہا ہے، اپنی تیاری بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ یہ ہتھیار وغیرہ جو بناتے ہیں بھائی عین دین ہے ملک کے دفاع کے لیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے جو ایک انچ کی حفاظت پہ لڑتا ہوا مر گیا وہ شہید ہے۔ اس ملک کے بنانے والے جو ہیں، اس کو سجانے والے جو ہیں، اس کے جو خیر خواہ ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور جو بنا کر چلے گئے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی نہیں اور بھی وہ عبدالرب نشتر تھے ساتھ، نواب لیاقت علی خان شہید ملت، یہ سارے لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، بیچ میں دنیا دار بھی تھے اور دین والے بھی تھے، لیکن دین والے دنیا دار اکٹھے ہوئے تو دین والے بن گئے سب۔
تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اتنی کو اپنے آپ کو سنبھالا. وہ جو ٹائی باندھتے تھے نا، کوٹ پتلون، اس کی جگہ پہ ٹوپی آ گئی، ایکچن آ گئی، شیروانی آ گئی، وہ سلوار پاجامہ آ گیا ہے نا. مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط رات کو دہلی میں آتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم دہلی میں رہتے تھے. کہتے ہیں میں کئی دفعہ آیا حضرت کا خط لے کر، آخری رات میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہوتے تھے. یہ ویسے نہیں پاکستان بنا. میں نے خود خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے، ہال خالی ہے، کلمہ پڑھ رہے، رو رہے ہیں. تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ان کی روح تک یہ پیغام پہنچتا ہو کہ آپ نے تو کہا تھا میں ایک ایسا خطہ چاہتا ہوں جس میں قرآن و سنت کی حکومت ہو، مسلمان اپنی عبادت کر سکے آزادی کے ساتھ. یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کی یہ سوچ تھی اور مبارک سوچ تھی. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں تو بھائی ان کو اصالِ ثواب بھی کرتا ہوں. لوگ باتیں کرنے والے تو بس باتیں کرتے ہیں. بھائی الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور دعائیں سکھائی ہیں. انہوں نے تو جاتے ہوئے اپنی چارپائی کو بھی ہمارے بزرگوں کو دے کے گئے ہیں. جب وہ تھے نا کوٹا میں زیارت میں، آب و ہوا کو ذرا تبدیل کرنے کے لیے وہاں گئے، تو عبدالرب نشتر اور دوسرے لیاقت علی خان وغیرہ دوسرے گئے بیمار پرسی کے لیے. اس وقت زیادہ بیمار تھے. تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا نماز جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں، دیوبندی پڑھائیں. تو یہ بتا دیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ ایسے لوگ پڑھائیں جو سنت کے پابند ہوں. تو مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے نماز میرے پاس ہی کی تھی. انگلستان میں پڑھے تھے، بمبئی میں رہتے، پھر ادھر ہی زیادہ وقت گزرا، لیکن پھر نماز جو ہے وہ ساری قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے پاس ہی کی، مجھ سے سیکھتے رہے. تو الحمدللہ میں نے کہا جیسے ہمارے بزرگوں کے ایک ملکی لیڈر تھے تو ساتھ ہمارے بزرگوں کے شاگرد بھی تھے. یہ بھی اعزاز ہے جی، اور ایسے پیارے لوگ. تو ان کے لیے بھائی دعائیں ہونی چاہیے. اللہ ملک کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کی اور مسلمانان کی، عالم اسلام کی، اور پوری دنیا جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی اللہ حفاظت فرمائے. دعا کرنی چاہیے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ راستے میں لڑکیاں کھڑی کر دو، تو اگر ادھر دیکھ لیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور تمہاری فتح ہو جائے گی. اگر انہوں نے نہ دیکھا تو شہر کی چابیاں دے دینا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی پتہ چل گیا کہ کافر دشمن جو ہے نا اب تلوار سے عاجز آ چکا ہے، اب ہم پہ دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی بچیے، غیر حملہ یہ کیا ہوا ہے. ہمارے نوجوان اپنی نظروں کو بچائیں، ہمارے بڑے بھی اپنی نظروں کو بچائیں گے. یقین کریں مسلمان اگر اسلام پہ چلے گا زیادہ تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیر مسلم خود دیکھ کر اسلام میں داخل ہوگا. اس کی جو ہے مثالیں بہت ساری ملتی ہیں. صحابہ کرام جا کر کوئی لمبی تقریر بھی نہیں کرتے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، جیسے ہم کرتے ہیں. وہ بھی سمجھتے تھے یہ بڑے امانتدار ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا اپنی آسانی اپنی نجات سمجھتے تھے. وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے. تو بہرحال صحابہ کرام کو پتہ چلا تو امیر نے اتنی بات کہہ دی بھی دشمن یہ چاہتا ہے. اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم
ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنع۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے، اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اپنے جو ہے امت کو بتا دیجئے، مومنین کو بتا دیجئے، اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں گے پھر شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، اور جب یہ کام ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ذالک ازکا لہم، اس میں بڑی ستھرائی ہے، پاکیزگی ہے۔ مطلب کیا؟ میں ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دوں گا۔ جو اپنی نظر کو بچائے گا، شرمگاہ کو بچائے گا، میں اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دوں گا۔ جس کا تزکیہ ہو گیا قد افلح من تزکا، دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کر دوں گا۔ بس اتنی سی آیت سنائی تو فرمایا پڑھو بسم اللہ، کہو اللہ اکبر، چلو آؤ۔ صبح داخل ہو، شہر میں داخل ہوئے۔ اب لڑکیاں کھڑی ہیں راستے میں، کوئی کوٹھے پہ کھڑی، کوئی راستے میں آگے پیچھے، اور یہاں لڑکیاں ہیں، کوئی گا رہی ہے، بلا رہی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام تو سن چکے تھے، اور وہ کہتی ہیں ان کا مقصد کیا؟ ہماری طرف دیکھے۔ لیکن وہ غلط فہمی میں تھے، جنہوں نے آمنہ کا در یتیم دیکھ لیا وہ کسی اور کو دیکھتے تھے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو حدیث میں آیا ہے کہ 10 حصے حسن کے کیے گئے، اس میں سے ایک حصہ باقیوں کو دیا گیا، 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے۔ اور ان کے حسن کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، بڑوں بڑے بیگمات کی ہوش اڑ گئی ہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 9 حصے وہ لے گئے، ایک باقی جو ہے حصہ۔ ویسے ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا حسن کتنا ہے، تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، کہ حسن کو بھی مل گیا حسن کہ آپ حسین ہیں۔ یعنی حسن بھی جو ہے آپ کا غلام ہے، آپ کے تو صدقے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم اگر میں نے اس ہستی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ پیدا کرتا، یہ سب کچھ تو میں اسی کے صدقے سب کو آپ کو دے رہا۔ تو صحابہ کرام نے ایسے حسین کو دیکھا ہوا تھا، وہ کہاں دیکھتے تھے ان کو، لیکن وہ جا رہے ہیں، وہ لڑکیاں بھی بلا رہی ہیں، کوئی گانا گا کر بلا رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہی ہیں۔ ایک لڑکی کہتی ہے بقول مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، ایک لڑکی کہتی ہے تم بہرے ہو سنتے نہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، وہ کہتی رہے۔ دوسری کہتی ہے اندھے ہو دیکھتے نہیں، وہ جا رہے ہیں۔ وہ کیسے دیکھتے؟ جنہوں نے آمنہ کے 2 یتیم دیکھا، جنہوں نے قرآن دیکھا ہوا تھا، وہ ادھر کیسے دیکھتے؟ دوسری کہتی اندھے ہو دیکھتے نہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ تیسری کہتی ہے جب جنہوں نے دیکھا، کہتی ہے یہ کتنے باحیا لوگ ہیں۔ اور چوتھی نے جو بات کہی ہے وہ آب زر کے ساتھ نہیں، خون دل کے ساتھ دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے۔ جب اس نے کہا نا یہ کتنے باحیا لوگ ہیں، چوتھی کہتی ہے ان کا آقا کتنا باحیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام جا رہے نہیں دیکھا، جب جا رہے ہیں فتح تو ہو گئی، تو پیچھے وہ لڑکیاں بھی دوڑی، وہ جن کے تم غلام ہو ہمیں بھی ان کا بنا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئے تھے ان کو ڈھونڈنے، خود سے بھی بے خبر گئے۔
آئے تھے ان کو ورگلانے کے لیے، خود بھی ان کے غلام بن گئے۔ تو اسلام کے ہر حکم کے اندر جاذبیت ہے۔ اگر اس پہ مسلمان چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تجارت ہے اور زراعت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، ملازمت ہے، جو بھی پیشہ ہے، اگر ان پیشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ خود بخود اسلام کے دامن میں آئیں گے۔ مسلمان کی زندگی یہ ساری کی ساری تبلیغ ہے۔ کبھی خاموشی کے ساتھ تبلیغ کر سکتا ہے، کبھی اپنے اخلاق سے معاملہ اچھا کر کے تبلیغ ہے، کبھی دعوت دی جاتی ہے بھئی آج مسجد میں آنا، آپ نماز پڑھنا، یہ مختلف جو ہے انداز ہے۔ لیکن عملی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی ہوگی تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ ترکی کے اندر ایک جوڑا یورپ سے آیا، یہ سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں یورپ سے، تو وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب انہوں نے کوشش کی گاڑی ٹھیک ہو جائے، لیکن گاڑی کا بندوبست نہ ہو سکا اور گاڑی بھی ٹھیک نہ ہوئی، تو مجبوراً ان کو اس گاؤں میں ٹھہرنا پڑا۔ اس جوڑے نے پوچھا ایک آدمی سے کہ یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ہوٹل تو یہاں نہیں ہے، گاؤں ہے۔ کہا کیا کرنا ہے تم نے؟ کہ ہم نے ٹھہرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے، آپ جگہ دیکھ لیں، اگر پسند آئے تو وہاں ٹھہر جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے رات ہی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو انہوں نے ایک مکان دکھایا، تو اس میں ٹھہرنے کی جگہ تھی، بیت الخلاء وغیرہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہے وہاں تھی۔ تو اس نے دیکھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے، ہماری رات گزر جائے گی، سہولتیں ہیں ساری، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے رات گزاری۔ صبح جب جانے لگے تو اپنے بچوں، وہ اس کا اپنا گھر تھا، اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیا۔ وہ باہر نکلے نا ان کے گھر سے، تو ان کے بچے ایک درخت کے نیچے سے آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سے گھر کی طرف آ رہے تھے، ان کی بیوی، ان کے بچے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیوی بچے ہیں۔ کہا انہوں نے رات کہاں گزاری ہے؟ کہا درخت کے نیچے۔ کہا ہمیں اپنا گھر دے دیا خود درخت کے نیچے۔ انہوں نے کہا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرو، تو ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اور مہمان اپنا کھانے کے لیے آتا ہے اور میزبان کے گناہ بخشا کر جاتا ہے۔ جتنے خدمت گزار ہوتے ہیں سب کی معافی ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مہمان کا اکرام کرو، تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے ملک میں آئے ہو، پھر ہمارے گاؤں میں آئے ہو۔ نے کہا اپنا پتہ دے دو۔ انہوں نے وہ پتہ وغیرہ اس کا نام لکھ لیے، چلے گئے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے خط لکھا، کہا کہ جب سے ہم نے آپ کے ہاں رات گزاری تھی واپس آئے، ہم اس دن سے مسلمان ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے جو دوسروں کی زندگیوں کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس دین کی پھر آگے دعوت چڑھائی ہے، تقریباً 1000 آدمیوں کو مسلمان کر دیا۔ تو عملی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ زندگی گزارنے سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ مومن کا پہلا شیوا ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے۔ نماز وہ عبادات کا گلدستہ ہے، گلدستہ عبادات میں کہا کرتا۔ اس میں کئی عبادتیں اللہ نے اکٹھی کر دی۔
دیکھو اس میں تکبیر بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے اور تشہد بھی ہے، یعنی ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرتا اداؤں مختلف ادائیں ہیں، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دے رہے ہیں، اپنے دل کی باتیں بھی کہہ رہا ہے، تحیۃ للہ و صلوات، بات تو یہ بات ہم تیرے ہیں، جو کچھ ہمارا وہ بھی تیرے ہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دے رہا ہے، اولیاء کو سلام دے رہا ہے۔ حدیث میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ پاک تمام صالح نیک لوگوں تک یہ سلام پہنچا دیتے ہیں، اور ایمان کی تجدید بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، درود شریف بھی ہے، دعا بھی ہے، اور پھر دوستوں کو سلام بھی ہے، فرشتوں کو بھی، دوستوں کو جو ساتھ سب کو سلام نہیں دیتے، السلام علیکم ورحمۃ، دعا بھی ہے اس میں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ گلدستہ عبادات ہے، اس کا پہلا نمبر ہونا چاہیے کہ فجر کے وقت اٹھیں، سب سے پہلے مسجد کی طرف رحمان کا جھنڈا پکڑ کے آ رہا ہے، جب یہ بازار جائے گا تو رحمان کا جھنڈا پکڑ کے جائے گا، یہ کھیت کی طرف جائے گا رحمان کا جھنڈا پکڑ کے جائے گا، جو پھر ادھر نہیں آئے گا حدیث کے مطابق پھر وہ شیطان کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب خود سوچیں پھر اس کے ساتھ نعرے لگانے والے کون ہوں گے؟ اس کے ساتھ تو پھر فرشتے ہوں گے، جو رحمان کا جھنڈا جس نے اٹھایا ہوا ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اپنے وقت پہ زکوٰۃ دے دی جائے، صدقہ خیرات ہے، اگر حج فرض ہو جائے تو کوشش کی جائے حج کیا جائے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے روزے رکھے جائیں، تراویحیں پڑھی جائیں۔ تو مسلمان کی زندگی جو ہے ایک مزین چراغ کی طرح ہے، تو چراغ سے چراغ پھر جلتا ہے، میوے سے میوہ رنگ پکڑتا ہے، بھلے میوہ سے میوہ رنگ گیرت، ایک میوہ دوسرے میوے کو رنگ دیتا ہے۔ جب ہر جگہ پر ہم یہ اعمال کریں گے، باہر سے کوئی سیر کے لیے آئے گا تو ایمان لے کے جائے گا انشاءاللہ، جب دیکھے گا نا یہاں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، پاکیزگی تو پاکیزگی ہے دین کے اندر۔ ہمارے پاکستان کے ایک لڑکا لندن میں پڑھنے کے لیے، میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ گیا تھا نمازی، تو جس کالج میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ ایک کپڑے دھونے والی عورت تھی، تو وہ بھی اپنے کپڑے اس کو دیتا تھا، وہ بھی دھو دیتی، اور لڑکے بھی دیتے، جیسے باہر ملکوں میں کھانا بھی سب کچھ دوسروں سے ہی کراتے ہیں، خود کسی کا کرتے ہیں، خود کسی کا کرتے ہیں، وہ اپنا دوسروں سے کراتے ہیں، یعنی اپنے والدین کی تو خدمت کرتے نہیں، اولڈ ہاؤس میں جا کے کرتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اپنے گھر میں اولڈ ہاؤس بنا لو، والدین کی خدمت کرو، اللہ اجر دے گے، یقین کریں برکتوں کا نزول فرما دے گے۔ لوگ دوسروں کی خدمت کر لیتے ہیں بوڑھوں کی اولڈ ہاؤس میں جا کے، وہ وہاں پہ، لیکن الحمدللہ پاکستان میں تو ہر گھر ہی جو ہے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو یا اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال وہ جو ہے کپڑے دھوتی تھی، ایک دن اس مسلمان لڑکے کو کہنے لگی کہ تو کپڑے صاف کر کے دھو کر مجھے دیتا ہے، اگر میرے دھوئے ہوئے تجھے پسند نہیں ہے تو مجھے بتا دے۔ اس نے کہا نہیں میں کپڑے اتار کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا دوسرے لڑکوں کے جو پاجاموں میں، شرٹوں میں، جو ان کی پتلونوں میں گندگی ہوتی ہے، تیرے پتلون میں یا تیرے جو سلوار میں جو بھی ہے اس میں وہ گندگی نہیں ہوتی، وہ بو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہوں، ہم اپنے کپڑوں کو ناپاک نہیں رکھتے، ہر وقت پاک رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا مذہب ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں وہ پاک کے کپڑے اتار کے آپ کو دیتا ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا وہ اسلام کیا ہے، انہوں نے بتانا شروع کیا۔
وہ پھر پوچھتی رہتی، جب بھی وہ اسلام کیا ہے وہ کچھ بتا دیتا۔ ایک وقت آیا، کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، میرا سارا خاندان بھی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ پیاری زندگی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کسی اور کو نہ کہیں، چلو الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم جتنے بھائی بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، کسی صورت سے بھی ہوئے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جو کسی کی جائز حاجات ہے، نیک حاجات ہیں، اے اللہ پوری فرما۔ جو پریشانی ہے اے اللہ دور فرما۔ جو کوئی مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ روزی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال میں بھی، رشتہ داروں میں، متعلقین میں، محبین میں، خادمین میں، معاونین میں، دوست و احباب میں جو کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو لوگ ہم سے دعا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا جن سے ہم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا ہے، مولا کریم ان سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے، سب پر رحم فرما، سب کے اہل و عیال پر رحم فرما، سب کو کشادہ روزی عطا فرما اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا پریشانیوں سے محفوظ فرما، مولا کریم ظالموں کے ظلم سے بچانا، مفسدین کے فساد سے بچانا، شریروں کے شرور سے بچانا، نفس و شیطان کے شر سے بچانا، حاسدین کے حسد سے بچانا، جادوگروں کے جادو سے بچانا، نظر بد سے بچانا، اس پورے گاؤں کی ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے فساد سے حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپس میں محبت اخوت عطا فرما، اے اللہ دلوں کو جوڑ دے، مساجد کو آباد فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے میں غلطیاں کوتاہی ہوگی اے اللہ معاف فرما دے، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔